سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم، تکریم، ادب، احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی نبی کریم رؤوف الرحیم کی سیرت مبارکہ کے سلسلے میں ہمارا سیرت کا سلسلہ سیرت رحمت للعالمین اپنے تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے فیوز و برکات نصیب فرمائے اور ہم سب کو ایمان، عافیت، سلامتی کے ساتھ زندگی اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں آپ نے سماعت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی طرف سے موصول ہونے والی دھمکیوں کو انتہائی غور و فکر کے ساتھ ملاحظہ فرمانے کے بعد اس پر اپنے عملی اقدامات کرنا شروع کیے، کیونکہ یہ آج کے دور کا بھی ایک المیہ ہے، آج کے دور کا بھی تقاضا ہے کہ جب کوئی دشمن آپ کو دھمکی دے تو آپ قطعاً اپنی آنکھیں بند کر کر اس کی سمت سے خود کو غافل نہیں کر سکتے، کیونکہ ممکنہ طور پر دشمن آپ پر حملہ کرنے کے لیے کسی وقت بھی امڑ سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے کے اندر مدینہ شریف سے باہر اپنے صحابہ اکرام کو مختلف فوجی ٹولیوں کی صورت میں بھیجنا شروع کیا تاکہ آپ مدینہ کے گرد و نواح سے باخبر ہو سکیں، مدینہ کے گرد و نواح رہنے والے قبائل کے ساتھ ان صحابہ کے مراسم اچھے طریقے سے قائم و دائم ہو جائیں، کفار پر آنے جانے کے دوران ان فوجی دستوں کا دباؤ برقرار رہے اور مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد اور ان کے اندر چھپی ہوئی جہاد کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا یہ ان مقاصد کا حصہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سریہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم دیا۔ حضرت حمزہ کی قیادت میں طبقات کبریٰ میں ہے، یہ پہلی ہجرت کے بعد 7 ماہ بعد پہلی مہم جو تھی جو رمضان المبارک کے مہینے میں کی گئی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سریہ عبیدہ بن حارث اور پھر سریہ سعد بن ابی وقاص رونما ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان صحابہ کرام کا مدینہ کے گرد و نواح آنے جانے والے تجارتی قافلوں پر نظر رکھنا اور ان کی رست کاٹنا، چونکہ کفار ایک تجارتی قافلے کی صورت کے اندر مسلمانوں کے خلاف جتنے ہتھیار اکٹھے کر سکتے تھے وہ کر رہے تھے، اور ان کے خطوط اس بات کی واضح نشانی تھی کہ وہ اب مسلمانوں پر عن قریب ہی کسی بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس صورت میں وہ یہودیوں کو بھی دھمکا چکے تھے، منافقین کو بھی اس طرف دھمکایا جا چکا تھا کہ وہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور تم مسلمانوں کا ساتھ قطعاً نہ دینا اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا جائے۔ اگر تم خیر چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء کو مدینے سے باہر نکال دیا جائے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو ملنے والی دھمکیاں وہ اس کے علاوہ تھیں، لہٰذا حالات ایک بہت بڑے خطرے کا پیش خیمہ بنتے جا رہے تھے، اور آنے جانے والے قافلوں پر نظر رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حکمت عملی کا حصہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کفار آج نہیں
تو کل ہمارے ساتھ ضرور آ کر ٹکرائیں گے، کیونکہ حق و باطل کی جنگ ہمیشہ سے جاری رہی ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی۔ لہٰذا یہ ایک فطری امر تھا کہ مسلمانوں کو کفار کے ساتھ ان قریب ایک بڑی جنگ میں آمنا سامنا ہونا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 فوجی دستوں کو بھیجنے کے بعد ہجرت کے 12 ماہ بعد، یعنی مکمل 1 سال کے بعد، ماہ سفر میں ابوا کی طرف پہلا سفر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ایک تجارتی قافلے کو روکنا اور اس تجارتی قافلے کا ساز و سامان کو اپنے پاس رکھنا تھا، تاکہ کفار پر ایک جنگی لحاظ سے دباؤ ڈال دیا جائے اور کفار جو مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کا سوچ رہے ہیں ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دیا جائے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر ماہ سفر کے اندر ابوا کے مقام کی طرف فرمایا۔ اس کا باقاعدہ طور پر مقصد جہاد اگرچہ نہیں تھا اور آنے والے ایک تجارتی قافلے کو روکنا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اس میں بنفس نفیس خود شرکت فرمائی، اس لیے اس کو غزوہ ابوا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کا علم یعنی جھنڈا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھمایا، اور اسے غزوہ ابوا کے علاوہ غزوہ ودان کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور فراغ ایک ضلع کا نام ہے جو بحر احمر کے ساحل پر واقع ہے۔ اس میں یہ 2 شہر آباد ہیں، ان کے درمیان قریباً 6 یا 8 میل کا فاصلہ ہے۔ اس غزوے کا مقصد بھی قریش مکہ کے تجارتی قافلے کو روکنا اور ان کی رست کاٹنا تھا، یعنی سپلائی لائن کو کاٹنا تھا اور مسلمانوں کے خلاف ان کی بڑھتی ہوئی تیاریوں کو روکنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے وقت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف میں اپنا نائب مقرر فرمایا، اور اس لشکر میں بھی مہاجرین صحابہ نے شرکت فرمائی۔ انصار صحابہ کرام نے اس میں قطعاً شرکت نہیں فرمائی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو گفتگو فرمائی جب مدینہ تشریف لائے، تو اس گفتگو میں ایک معاملہ یہ بھی طے پایا تھا کہ اگر کوئی شخص مدینے پر حملہ کرتا ہے تو انصار صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے باہر جا کر مہم جوئی کرنا یا جنگ کرنا، اس کے اندر انصار صحابہ اکرام کو اسی لیے شرکت کی دعوت نہیں دی جاتی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار صحابہ کے ساتھ جو معاملہ طے فرمایا تھا وہ یہی تھا کہ انصار ہمارا دفاع کریں گے اگر مدینے پر کوئی شخص حملہ آور ہوتا ہے۔ لہٰذا اس صورت میں بھی لشکر میں صرف مہاجرین صحابہ کرام نے شرکت فرمائی، کسی انصاری صحابی کو اس میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ جب یہ لشکر ابوا کے مقام پر پہنچتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے لشکر کو گرد و نواح کے لوگوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لشکر جس کی تعاقب میں اور جس کی رست کاٹنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہی یہاں سے جا چکا ہے۔ اگرچہ اس قافلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آمنا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر پر، اس غزوہ ابوا میں ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ وہ کامیابی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علاقے میں موجود بنو زمرہ، ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو کہ مشرکین کا قبیلہ تھا، اس قبیلے کے سردار مخشی بن عمرو الزمری کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا، جس معاہدے کا لب لباب یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف یہ قبیلہ کسی فرد کی مدد نہیں کرے گا، اور یہ معاہدہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک سمندر کا پانی اون کو گیلا کرتا رہے گا۔ یہ ان کے ہاں ایک محاورہ ہے، یعنی یہ تا دیر اور اس کو آپ کہہ دیں کہ ہمیشہ کے لیے ایک معاہدہ قرار پایا۔ اس معاہدے کو امام صالحین سبل الہدا کے اندر لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتاب من محمد رسول اللہ لبنی ضمرۃ بانہم آمنون علی اموالہم وانفسہم وان لہم النصرۃ علی من رامہم الا ان یحاربوا فی دین اللہ ما بل بحر صوفۃ وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعاہم لنصرہ اجابہ علیہم بذلک ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ ولہم النصر علی من بر منہم واتقا۔
اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا اور ہمیشہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ یہ تحریر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنو زمرہ کے لیے لکھی گئی، یعنی وہ امن سے رہیں گے، ان کے جان و مال کو امن ہوگا۔ جو آدمی ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کرے گا انہیں اس کے مقابلے میں مدد دی جائے گی بجز اس کے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے لڑائی کرے۔ یہ معاہدہ باقی رہے گا جب تک کہ سمندر کا پانی اون کو گیلا کرتا رہے گا، یعنی اس معاہدے کو توڑا نہیں جائے گا، یہ ہمیشگی کی بنیادوں پر معاہدہ قائم رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جب اپنی مدد کے لیے دعوت دیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہیں گے، اور اللہ اور رسول اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ ان کی مدد کریں گے اس کے خلاف جو ان پر حملہ کرے گا، خواہ نیک ہو اور متقی ہو۔ اصل میں یہ معاہدہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ تھا، کیونکہ یہ لوگ مشرک تھے اور یہ بات قرین قیاس تھی، یہ بعید از عقل نہیں تھی کہ جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر حملہ کریں تو بنو زمرہ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف اپنی تلوار بلند کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممکنہ خطرے کو ختم فرما دیا۔ اب بنو زمرہ اس بات کے پابند تھے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف قطعاً نہ تلوار اٹھائیں گے نہ کسی تلوار اٹھانے والے کا ساتھ دیں گے، لہذا مسلمانوں کا یہ سفر جو غزوہ ابوا ہے، اگرچہ دیکھا جائے کہ اس کے اندر وہ لشکر تو مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آیا جو چند دن پہلے یہاں سے جا چکا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صحابہ کا جانا انتہائی مفید رہا، اور بنو زمرہ قبیلے کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ اور یہ جو لوگ علاقائی صورتحال پر نظر رکھنے والے ہوتے ہیں اور ان کا تعلق میدان جنگ سے یا سیاست کے میدانوں سے ہوتا ہے، وہ اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ مسلمانوں کے لیے کتنی اہمیت کا حامل تھا۔ مسلمانوں نے گویا کفار کو مدینہ شریف کے گرد و نواح کے جو قبائل آباد سے ان سے مدد لینے سے ایک طرح کا روک دیا تھا، یعنی اب وہ قبائل اگرچہ مشرک ہیں اور مشرقین مکہ ان سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معاہدوں کے بعد وہ مشرقین کفار مکہ کی مدد قطعاً نہیں کر سکتے تھے، بلکہ مسلمانوں کا ساتھ دینا، مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کے مشرقین مکہ کے خلاف لڑنا، یہ ان کے معاہدے کا حصہ بن چکا تھا۔ اب ان کے لیے ہر دروازہ بند ہو چکا تھا کیونکہ معاہدہ طے پا چکا تھا۔ انہوں نے اپنے تحفظات کے پیش نظر یہ معاہدہ کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دورس نگاہ نے ممکنہ خطرات کو بھانپ لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے بنو زمرہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس کے اثرات، واقعات اور اس کے مفید جو فائدے حاصل ہوئے ان کا ذکر انشاءاللہ العزیز آگے آ رہا ہے۔ اس کے بعد غزوہ بوات کا معاملہ، یہ پہلا غزوہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی۔ غزوہ ابوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے تقریباً 1 سال کے بعد یہ صورتحال وقوع پذیر ہوئی۔ اس کے بعد غزوہ بوات کے بارے میں شیخ یاقوت الحموی اپنی کتاب معجم البلدان کے اندر لکھتے ہیں، ہوا جبل من جبال جحینۃ بناحیۃ رضوہ، یہ جحینہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے جو رضوہ کے پہاڑ کے نزدیک ہے۔ رضوہ ایک پہاڑ ہے جو ینبوع کے قریب ہے۔ ینبوع آج بھی عرب کے اندر ایک مقام موجود ہے۔ صاحب معجم البلدان لکھتے ہیں رضوہ جبل وہو من ینبوع، کہ غزوہ ایک پہاڑ ہے جو ینبوع کے قریب ہے، یعنی یہ مقام ینبوع کے قریب تھا۔ یہ غزوہ ہجرت سے 13 ماہ بعد ابن سعد، جو طبقات ابن سعد جنہوں نے لکھی ان کے نزدیک ربیع الاول میں، اور ابن حشام جنہوں نے سیرت ابن حشام لکھی ان کی تحقیق کے مطابق ربیع الثانی میں وقوع پذیر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 200 مہاجرین صحابہ کو لے کر بوات کی طرف روانہ ہوئے، اور اس مہم میں علم بردار سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب سعد بن معاذ کو، اور بعض مورخین کے بقول عثمان بن مظعون کے باعث صائب بن عثمان کو ٹھہرایا، صائب بن عثمان بن مظعون کو مقرر کیا۔ اس مہم کے پیش نظر بھی قریش کا ایک قافلہ تھا جس کی قیادت امیہ بن خلف کر رہا تھا۔ امیہ بن خلف کے ساتھ 2500 اونٹ تھے جو تجارتی سامان سے لدے ہوئے تھے، اور اس سامان میں بھی مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کرنے کے لیے ہتھیار
اور ہتھیار خریدنے کے لیے یہ تجارتی قافلہ، یہ تجارتی سامان تھا، اور امیہ بن خلف کے ساتھ اس پورے 2500 اونٹوں کے قافلے کو سنبھالنے کے لیے 100 افراد شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بوات پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ بوات ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ لشکر مکے میں جا پہنچا ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراجعت فرمائی، مدینہ شریف واپس تشریف لے آئے۔ غزوہ ابوا ہو، غزوہ بوات ہو، ان دونوں غزوات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانا دشمن کے لیے انتہائی پریشان کن تھا، اور ان پر ایک بہت بڑی دباؤ کی صورتحال بن چکی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج نہیں تو کل مسلمان ہمارے کسی تجارتی قافلے کو روک لیں گے اور ہماری رست کاٹ دی جائے گی، ہمارا راستہ کاٹ دیا جائے گا، ہمارے لیے تجارتی سامان کو مکے میں لانا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اس خوف کی حالت اور اس کشمکش میں مشرکین مبتلا ہو چکے تھے، اور اس کی بڑی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجے جانے والی فوجی ٹولیاں تھیں، یا وہ جو مہم جوئی کے لیے چھوٹے چھوٹے فوجی دستے جا رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنفس نفیس بعض مواقع پر تشریف لے کر جانا تھا۔ اس کے بعد غزوہ صفوان اس کا وقوع ہوتا ہے۔ غزوہ صفوان یہ غزوہ مدینہ شریف کے نواح میں ایک چراگاہ ہے جسے الجمعہ کہا جاتا ہے۔ الجمعہ کے اندر مسلمانوں کے اونٹ اور بھیڑیں چرتی تھی، اور ان اونٹوں کی دیکھ بھال اور ان مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک چرواہا ان پر مختص کر دیا جاتا تھا، تاکہ وہ اونٹوں کو اور بھیڑوں کو چرا کر واپس لے آئے اور اونٹ اور بھیڑیں بخیر و عافیت مدینے میں واپس پہنچ جائیں۔ کفار مکہ جو مسلمانوں کو پہلے سے ہی دھمکیاں دے رہے تھے اور ہر طرح کا نقصان دینے کے لیے عملی اقدامات پر غور و فکر جاری تھا، منصوبہ سازیاں کی جا رہی تھیں، عملی طور پر کفار کی طرف سے غزوہ صفوان کی ابتدا کے محرکات یوں بنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کی طرف سے جب مسلمانوں کے اونٹ اور مسلمانوں کی بھیڑوں کو لے کر ایک چرواہا الجمع کے مقام پر لے کر جاتا ہے، تو کفار کی طرف سے قرز بن جابر کی سرکردگی میں ایک لٹیروں کی پارٹی نے مسلمانوں کے اس مویشیوں کے پورے جٹ پر حملہ کر دیا، اور اس چرواہے کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور مسلمانوں کے اونٹ اور بھیڑوں کو ہانک کر یہ تمام کے تمام لوگ اپنے ساتھ لے گئے۔ مسلمانوں کا ایک فرد اس معاملے میں شہید ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کے اونٹ اور بھیڑوں کو ہانک کر کفار مکہ نے گویا کہ لٹیرے بھیج کر اس سارے سامان کو لوٹ لیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال تھی۔ چرواہے کو قتل کر دیا گیا، درختوں کو بعض کو کاٹ دیا گیا، اور جتنے اونٹ اور بھیڑ بکریوں کو وہ ہانک کر لے جا سکتے تھے، قرز بن جابر کی سرکردگی میں یہ تمام کا تمام گروہ مسلمانوں کے اونٹ اور بھیڑوں کو ہانک کر ساتھ لے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعاقب کیا اپنے صحابہ کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعاقب فرماتے ہوئے وادی صفوان تک جا پہنچے، جو بالکل بدر کے قریب ہے، لیکن وہ قافلہ انتہائی تیزی سے آگے بڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وادی صفوان سے آگے جانا مناسب نہیں سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف مراجعت فرمائی۔ اس وادی کی نسبت سے جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا، اسے غزوہ صفوان کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے لے کر مقام صفوان تک ان لوگوں کا تعاقب کیا، اور اس غزوہ کو غزوہ بدر الاولی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ صفوان کی وادی بدر کی وادی کے بالکل قریب ہے، جہاں پر غزوہ بدر کا وقوع ہوا تھا۔ وہ انشاءاللہ العزیز آگے غزوہ بدر کا جو معاملہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غزوہ کو غزوہ صفوان یا بدر اولی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ صفوان کی وادی بدر کی مقام سے متصل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صفوان کے مقام تک تشریف لے کر گئے، اس لیے اس کو بدر اولی بھی کہا جائے یا صفوان کہا جائے، دونوں ٹھیک ہیں۔ اور اس مہم میں اسلام کے علم بردار یعنی سفید جھنڈے کو تھامنے والے
ہم سب کے آقا مولا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات والا صفات تھی، اور زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر اپنا نائب مقرر فرمایا۔ اس کے بعد غزوہ ذی العشیرہ، یہ چوتھا غزوہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اہل مکہ کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام کو جا رہا ہے، اور تمام اہل مکہ مرد و زن ہو ان سب نے بڑھ چڑھ کر اس کے اندر سرمایہ کاری کی ہے۔ ابو سفیان کا اپنا بیان ہے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، فرماتے واللہ ما بمکہ من قریشین و قریشیتی لم نشن وصاعدا الا قد بعث به معنا، بخدا مکے میں کوئی قریشی مرد اور قریشی عورت نہ تھی جنہوں نے اس قافلے کے اندر اپنی سرمایہ کاری نہ کی ہو۔ علامہ حلبی نے لکھا اور دیگر مورخین نے لکھا، اس قافلے پر سرمایہ کاری کی اگر مالی طور پر مقدار کو سمجھنا ہو تو یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ 50,000 سنہری اشرفیاں، 50,000 سنہری اشرفیاں یعنی 50,000 سونے کے سکوں کی مقدار کے برابر اس قافلے کے اندر سرمایہ تیاری کی گئی تھی، سرمایہ کاری کی گئی تھی، اور اہل مکہ مدینے پر چڑھائی کی تیاری کر رہے تھے، لہٰذا اس قافلے کے اندر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اور مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے ساز و سامان خریدا اور بیچا جا رہا تھا، اور جنگ کی تیاریوں کے نعرے بجائے جا رہے تھے۔ اس قافلے کے اندر اتنی بڑی سرمایہ کاری سے اس بات کا اندازہ لگانا قطعاً ہمارے سامعین کے لیے مشکل نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتنی بڑی سطح پر جنگی ساز و سامان تیار کرنے کے لیے تجارتی قافلے آ رہے تھے اور جا رہے تھے، اور مسلمانوں کے خلاف کتنی بڑی محاذ آرائی کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا۔ یقیناً اتنی بڑی سرمایہ کاری سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ کفار مسلمانوں کو ایک ہی حملے میں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس قافلے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے کو ہراساں کرنے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے، اور اہل مکہ پر اپنا دباؤ برقرار رکھنے کے لیے، ان پر اپنا رعب طاری کرنے کے لیے 150 مہاجرین صحابہ کے ساتھ آپ مدینہ سے روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ 150 صحابہ کے لیے صرف 30 اونٹ تھے جن پر باری باری تمام کے تمام صحابہ کرام سواری فرما رہے تھے، اور اس پرچم کا علم بھی ہم سب کے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی، آپ کے چچا سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشیرہ کے مقام تک اس قافلے کے تعاقب میں تشریف لے کر گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کچھ روز پہلے یہ قافلہ وہاں سے جا چکا ہے، یعنی یہ قافلہ بھی ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ابن اسحاق اور ابن حزم وغیرہ جیسے مورخین کی یہی تحقیق ہے کہ یہ غزوہ جمادی الاول میں وقوع پذیر ہوا۔ عشیرہ کا قصبہ ینبو کے علاقے میں ہے، اسے ذوالعشیرہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی مسلمانوں کو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ وہ کامیابی کیا تھی اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زرخیز سرزمین جہاں پر قبیلہ بنو مدلج آباد تھا، یہاں پر کھجوروں کے اور دیگر پھلوں کے درخت بکثرت موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری عظیم سیاسی کامیابی حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر قبیلہ بنو مدلج کے ساتھ ایک معاہدہ اور ایک عہد نامہ تحریر فرمایا، اور اس پر دستخط کیے گئے دونوں فریقین کی طرف سے کہ بنو مدلج مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی تلوار بلند ہوتی دیکھ کر اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اور کفار مکہ کو بالخصوص مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی صورت میں بنو مدلج میں سے کوئی فرد بھی کفار کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہترین حکمت عملی کا حصہ تھا کہ آپ آہستہ آہستہ مدینہ کے گرد و نواح میں آباد مشرکین قبائل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اثر و رسوخ قائم ہوتا جا رہا تھا، اور وہ آپ کے تحت داخل ہوتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے
رحمت کے نیچے ان قبائل کو پناہ ملتی جا رہی تھی، اور وہ اپنے لیے خوش نصیبی سمجھ رہے تھے کہ ہمیں مسلمانوں سے خطرہ نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دورس نگاہ دیکھ رہی تھی کہ اگر کفار مدینہ پر حملہ کرنے کا سوچتے بھی ہیں یا کسی عملی طور پر جنگ کی طرف جانے کے اقدامات اٹھاتے ہیں، تو بنو مدلج اور بنو زمرہ جو دو بڑے مشرکین قبائل ہیں، ان کی طرف سے کفار مکہ کی قطعا مدد نہیں کی جا سکے گی، اور اس طرح کفار کمزور ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی والا صفات کو دیکھا جائے تو آپ ایک بہترین والد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین دوست، ایک بہترین بیٹے، ایک بہترین معلم اور ایک بہترین جرنیل ہمیں نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممکنہ خطرات کو پہلے سے ہی بھانپ لیا تھا، اور ان ممکنہ خطرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کرنے کے لیے ان قبائل کے ساتھ بڑے ہی مناسب وقت پر معاہدے کر لیے، جس کی وجہ سے کفار مکہ تقریباً تنہا رہ چکے تھے. مسلمان اگرچہ اس معاملے میں عقیدے کے لحاظ سے ان کے ساتھ موافقت نہیں رکھتے تھے، وہ قبائل مشرکین تھے اور مسلمان اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے ان قبائل کے ساتھ معاہدے مسلمانوں کے لیے خطرات کو کم کر چکے تھے. لہٰذا مشرکین مکہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کے خلاف عملی طور پر تلوار بلند کرنے کے لیے بہت بڑی تیاری کر رہے تھے، لیکن ان قبائل کا پیچھے ہو جانا، مشرکین مکہ کی مدد نہ کرنا، مشرکین مکہ کی ایک طرح سے بہت بڑی ذلت تھی کہ یہ مشرک ہو کے بھی ان کی مدد نہیں کر پا رہے. بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غزوہ مبارک میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ابو التراب کا لقب عنایت فرمایا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فوجی مہم روانہ کی، جس کا قیادت کا صحرا سیدنا عبداللہ بن حجش الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر جاتا ہے. غزوہ صفوان ہو، غزوہ بوات ہو اور غزوہ ابوا ہو، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہجرت کے 17 ماہ بعد ماہ رجب میں ایک اور سریہ پیش آیا. سریہ کی تعریف ہم آگے عرض کر چکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صحابہ کی جماعت، صحابہ کی قیادت میں، کسی صحابی کی قیادت میں دشمن کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے، یا دشمن کے کسی مقام پر چھاپہ مارنے کے لیے، یا دشمن پر اپنا روب طاری کرنے کے لیے، ان کے کسی قافلے یا تجارتی رست کو روکنے کے لیے روانہ کیا، اس کو سریہ کہا جاتا ہے. سریہ عبداللہ بن حجش، یہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تکمیل اور صحابہ کی محبت کا واضح ثبوت ہے، وہیں پر صحابہ کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، اس غزوہ سریہ عبداللہ بن حجش الاسدی کے حالات و واقعات جان کر آپ کو پتہ چلے گا. انتہائی دلچسپ واقعہ پیش آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حجش الاسدی کو ایک دن حکم دیا نماز عشاء کے وقت کہ آپ صبح کی نماز کے وقت بالکل تیار اور مسلح ہو کر، یعنی ہتھیاروں کے ساتھ میرے پاس حاضری دیجئے، میں آپ کے لیے ایک ارادہ رکھتا ہوں، میں آپ کو ایک سفر کی طرف روانہ کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ بن حجش الاسدی جو مہاجرین صحابہ سے تھے، آپ نے اس بات کو اپنے لیے بڑی سعادت سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں مجھے ایک مہم جوئی کے لیے خصوصی طور پر یاد فرمایا، اور خصوصی طور پر مجھے اس مہم جوئی کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے. عبداللہ بن حجش الاسدی صبح نماز پڑھ کر مسلح حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، دل و جان سے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حکم ارشاد فرمائیے کہ میرے لیے کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، اپنے حجرے میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش الاسدی کو ایک خط لکھ کر سونپ دیا اور فرمایا کہ جب 2 راتوں کا سفر کر چکو تو پھر اس خط کو کھول کر دیکھنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کس طرف سفر کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے؟ عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، تمہیں نجدیہ کی طرف سمت کر کر منہ کر کر جانا ہے،
اور جب 2 دن کا سفر کٹ جائے، 2 راتیں ختم ہو جائیں، تو پھر اس خط کو کھول کر دیکھ لینا۔ سیدنا عبداللہ بن حجش الاسدی کی قیادت میں 12 مہاجرین کو روانہ کر دیا گیا۔ 12 مہاجرین اور عبداللہ بن حجش الاسدی نے اپنا چہرہ نجدیہ کی طرف کر اپنا سفر شروع کیا جیسا کہ حکم تھا۔ 2 دن گزرنے کے بعد عبداللہ بن حجش الاسدی نے حکم کے مطابق اس خط کو کھول کر پڑھا۔ لہٰذا جب حضرت سیدنا عبداللہ بن حجش الاسدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سونپے گئے اس خط کو کھول کر دیکھا تو اس خط کے اندر لکھا تھا، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے سفر جاری رکھو، یہاں تک کہ بطن نخلہ پہنچ جاؤ، کسی کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرنا، وہاں پہنچ کر قریش کے قافلے کا انتظار کرنا اور ان کے حالات سے ہمیں آگاہ کرنا۔ تم وہاں قریش کا انتظار کرنا اور ان کے بارے میں ہمیں مطلع کرنا۔ عرض کی کہ میں بصر و چشم حاضر ہوں۔ عبداللہ بن حجش نے جب یہ خط پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے سامنے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں، ہم دل و جان سے رسول اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ جب مجاہدین نے یہ فرمان سنا تو سب نے دل و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جبین نیاز جھکا دی، سر خم تسلیم ہو گئے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم ہے ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ جو لوگ جب بطن نخلہ پہنچتے ہیں، جس جگہ پر پہنچنے کا حکم دیا گیا تھا اور قریش کے ایک قافلے کے متعلق معلومات لانے کا حکم تھا، لہٰذا جب یہ لوگ بطن نخلہ پہنچے تو وہاں پر قریش کے ایک قافلے کو موجود پایا۔ یہ قافلہ سامان تجارت لے کر عراق کی طرف جا رہا تھا اور اس قافلے کی قیادت عمر بن الحضرمی، حکم بن قیسان مخزومی، نوفل بن عبداللہ مخزومی، عثمان بن عبداللہ مخزومی کر رہے تھے۔ یہ مسلمانوں کو دیکھ کر سہم گئے ان 12 مہاجرین صحابہ اکرام کو کہ یہ مسلمان ہیں اور ان سے ہمیں کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ عکاشہ بن محصن نے یہ اندازہ لگا لیا، جو صحابی رسول تھے، کہ یہ لوگ دیکھ کر ہمیں خوف زدہ ہو گئے ہیں، ممکن ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جنگ شروع کر دیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کا حکم نہیں تھا، لہٰذا ان لوگوں کو یہ ظاہر کیا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ لہٰذا عکاشہ بن محصن نے اور عبداللہ بن الحجش الاسدی نے اور دیگر صحابہ نے اپنے اپنے سروں کو منڈوا لیا تاکہ ان لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہم عمرے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ جب ان صحابہ نے اپنے سروں کو منڈا لیا، اسطرے کے ساتھ اپنے سر کو منڈایا، تو مشرقین کے قافلے کے سربراہان کا خوف کسی حد تک کم ہو گیا کہ یہ لوگ ہم سے لڑنے کے ارادے سے قطعاً نہیں آئے، بلکہ یہ تو عمرے کے ارادے سے جا رہے ہیں، لہذا ان کا خوف کم ہو گیا۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہمیں نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کو قطعاً جنگ کا حکم نہیں تھا، فقط یہ تھا کہ تم نے اس قافلے کی نقل و حرکت کو دیکھنا ہے اور اس کی اطلاع ہمیں دینی ہے۔ لہٰذا ان صحابہ اکرام نے مشرقین کو دیکھا اور مشرقین کے پاس ایک کثیر سامان دیکھا اور مشرقین کی دھمکی آمیز خطوط، مشرقین کا مسلمان چرواہے کو شہید کر کر مال لے کر اڑ جانا اور مسلمانوں کو یہودیوں کے ہاتھوں مدینے سے باہر نکلوانے کی سازش کرنا اور مسلمانوں کے خلاف منافقین کو ابھارنا، یہ تمام معاملات ان صحابہ کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ لہٰذا جب مشرقین سامنے آئے تو مشرقین کے لیے ان مسلمان صحابہ کا خون کھولنا شروع ہوا۔ یہاں پر جو دلچسپ بات ہے وہ بات یہ ہے کہ مسلمان سوچنے لگے اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ ماہ رجب کا آخری دن ہے۔ مسلمانوں نے سوچا اگر آج ہم انہیں کچھ نہیں کہتے تو کل یہ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکیں گے، اور اگر آج ہم ان پر حملہ کرتے ہیں تو یہ رجب کا مہینہ ہے جو ان مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے جن میں تلوار نہیں اٹھائی جاتی۔ ایک طرف حدود حرم، ایک طرف رجب کے مہینے کا خیال۔ مسلمان اس مقدمے میں پھنس چکے تھے کہ اگر آج ان پر حملہ کرتے ہیں تو ماہ رجب کا تقدس پامال ہوتا ہے، اور اگر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو کل یہ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، پھر ان پر حملہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ تو یہ صورتحال تھی کہ آج حملہ کر دیں
تو اگر آج کرتے ہیں تو ماہ رجب کا تقدس پامال، اگر کل کرتے ہیں تو حدود حرم کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ ہم اس صورتحال کو کس تناظر سے دیکھیں؟ لہٰذا عبداللہ بن حجش الاسدی اور دیگر صحابہ کرام نے آپسی مشاورت کے بعد سب سے پہلے واقد بن عبداللہ الیربوعی الحنظلی نے ایک تیر چلایا۔ یہ صحابہ کی طرف سے پہلا تیر ان مشرکین کی طرف مارا گیا، اور وہ تیر سیدھا عمر بن حضرمی کو جا لگا اور اس کا کام تمام ہو گیا، یعنی وہ اسی مقام پر مر گیا۔ مجاہدین نے فوراً مشرکین پر حلہ بول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فقط یہ تھا کہ تم ہمیں ان کی اطلاع دینا، لیکن یہ مشرکین پر حملہ صحابہ کے اپنے اجتہاد سے تھا، اپنی سوچ سے تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قطعاً ان کو کوئی حکم نہیں تھا۔ لہٰذا عثمان بن عبداللہ اور حکم بن قیسان کو گرفتار کیا گیا، حکم کو مقداد نے اسیر بنایا، نوفل بن عبداللہ بھاگ گیا۔ سامان تجارت سے لدے ہوئے اونٹ مسلمانوں نے قبضے میں لیے۔ عبداللہ بن حجش 2 قیدیوں اور ان لدے ہوئے اونٹوں کو خوشی خوشی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس اقدام پر یقیناً پذیرائی حاصل ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ ادھر کفار نے شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے حرمت والے مہینوں کی عزت کو خاک میں ملا دیا، یعنی ایک پروپیگنڈا شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت سے اپنا حصہ لینے سے انکار فرما دیا اور ان مجاہدین سے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا ما امرتکم بالقتال فی اشہر الحرام، کہ تمہیں میں نے نہیں حکم دیا تھا ان حرمت والے مہینوں میں جنگ و قتال کرو۔ جب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ جملے سنے تو صحابہ پر گویا قیامت ٹوٹ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اور ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہماری دین و دنیا دونوں تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کی ساتھیوں میں سے 2 صاحبان سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ کھو گیا تھا، اور وہ ان 12 مہاجر صحابہ سے پیچھے رہ گئے تھے اپنے اونٹ کی تلاش میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک قریش مکہ نے قاصد بھیجا کہ آپ ان 2 قیدیوں کا فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیجئے، جو ہمارے 2 قیدی آپ کے پاس آئے ہیں، ہم ان کا فدیہ دے کر ان قیدیوں کو آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے 2 آدمی عتبہ بن غزوان اور سعد بن ابی وقاص جب تک صحیح سلامت مدینے نہیں پہنچتے، ہم تمہارے ان 2 آدمیوں کا فدیہ لے کر ان کو قطعاً نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارے آدمی صحیح سلامت واپس نہ پہنچ جائیں۔ تو سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان اونٹ کو تلاش کرنے کے بعد بخیر و عافیت جب مدینے میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 قیدیوں کا فدیہ 40 اوقیہ چاندی فی کس، یعنی 80 اوقیہ چاندی مقرر فرما کر ان کو آزاد کر دیا، اور ان 2 میں سے ایک شخص حکم بن قیسان نے اسلام قبول کر لیا، اور دوسرا شخص جو عثمان بن عبداللہ تھا وہ مکہ واپس آ گیا اور حالت کفر پر ہی مر گیا۔ ان 2 قیدیوں میں سے بھی ایک نے مسلمان ہونا قبول کیا اور ایک نے کفر ہی کی حالت پر دنیا سے جانے کو ترجیح دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ 12 مہاجرین صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس قافلے کی اطلاع لانے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن انہوں نے ان پر حلہ بول دیا، 2 لوگوں کو قیدی بنایا اور اس پورے لشکر کو لے کر واپس لوٹے۔ ان لوگوں پر غم و علم کے پہاڑ ٹوٹ چکے تھے، کیونکہ ہر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر غلام ان کو تان و تشنی کا نشانہ بنا رہا تھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم حاصل کیے بغیر ہی ماہ حرام کے اندر تلوار کیوں اٹھائی اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یہ صحابہ کرام اسی غم و علم کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا کہ تمہیں میں نے یہ حکم نہیں دیا تھا، یہ مزید ان کے لیے پریشانی اور ان کے لیے انتہائی خوف کا مقام تھا، کہیں اللہ کے محبوب اگر ہم سے ناراض ہو گئے تو یقیناً ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ ہو جائیں گے، لہٰذا وہ لوگ پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی دل جوئی کے لیے اور ان صحابہ کے اس اقدام کی پذیرائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کچھ آیات کو نازل فرمایا۔ وہ آیات یہ ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے ماہ حرام میں جنگ کرنے کا حکم کیا ہے۔ یہ جو مشرقین کی طرف سے پھپتیاں کیسی جا رہی تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ماہ حرام کا تقدس پامال کیا، اب اعتراض صحابہ پر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217 کا میں نے آپ کے سامنے کچھ حصہ تلاوت کیا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ سے ماہ حرام کے متعلق کہ جنگ کا حکم کیا ہے، تو آپ فرمائیے لڑائی کرنا اس میں بڑا گناہ ہے۔ اگرچہ اس میں ماہ میں لڑائی کرنا گناہ ہے، لیکن روک دینا اللہ کی راہ سے جو مشرکین کر رہے تھے، اور کفر کرنا اس کے ساتھ، اور روک دینا مسجد حرام سے اور نکال دینا اس میں بسنے والوں کو، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے جو مشرکین خود کر چکے۔ مشرکین خود اس گناہ کے مرتکب ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نکالا، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دیتے، اور یہ فتنہ پرور قوم ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے اگر ان سے بن پڑے۔ اے محبوب، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بیت اللہ جانے سے روک دیں، تمہیں انہوں نے گھروں سے نکال دیا، اور ان کا بغض اور ان کے کینے کی آگ ابھی تک بجھی نہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے بھی پھیر دیا جائے۔ یہ ان صحابہ کے حق میں آیات اتری، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ قتل کرنا گناہ ہے، لیکن یہ مشرکین جو آپ کو اس بات کے تانے دے رہے ہیں کہ آپ کے غلاموں نے ماہ رجب کے اندر تلوار اٹھائی، خود یہ اپنی حرکات و سکنات پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ یہ قتل سے بڑے اقدامات کے اندر مبتلا ہیں، ملوث ہیں، یہ فتنہ پرور قوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے حق میں یہ آیت آنی تھی، ان غلاموں نے پھر سکھ کا سانس لیا۔ اس کے بعد جنگ بدر کے حالات و واقعات ہیں، اس کے محرکات ہیں، اور یہ پہلا غزوہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست نبرد آزما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کی مدد فرمائی، مسلمانوں کو ایک عظیم کامیابی حاصل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس غزوہ کے اندر فرشتوں کے ذریعے مدد فراہم کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں شریک ہونے والے تمام صحابہ کے لیے اعملوا ما شئتم کی سند عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا۔ اس کے حالات و واقعات انشاءاللہ العزیز آگے ہم بیان کریں گے اگلے درس میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت مبارکہ سے اپنی زندگی میں رہنما اصول حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ